أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ جی اسی ترجمے پر میرا ایمان ہے، اسی ترجمے پر میں کھڑا ہو گیا ہوں، اسی ترجمے پر میرا یقین ہے۔ کیا لکھوانا چاہتے میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ یہ ترجمہ جو ہے بالکل درست ہے، صحیح سمجھ کے میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، کوئی اپنے پاس سے میں نے گھڑ کے نہیں بیان کیا۔ یہ ترجمہ قرآن کا یہی ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ بندے کو چھوڑ دیں، جس بندے کی تحریر میں نے پیش کی اس کو معاف کر دیں، میں نے اپنی طرف سے پیش کیا۔ اب بتائیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ لیکن آپ نہیں بتائیں گے، کیوں؟ اب میری رگ پھڑکنے لگی ہے، وہی جو کہتا تھا نا آپ کا مربی کہ ثناء امرتسری میں آپ میں ایک بات مشابہ ہے، وہ بھی اشعار کا استعمال کرتے تھے، آپ بھی اشعار کا استعمال کرتے۔ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے، یا آپ کی قوم کے تو رہبر آپ کے سامنے گر گئے۔ انہوں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ترجمہ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ کہتے نہیں، آپ کہیں نا صحیح ہے، آپ کہیں نا کھڑے ہو گئے، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ دے جواب مبارک صاحب۔ ہنس گئی جان شکنجے اندر، جویں ویلنے دے وچ گنا ہم جیسے فقیروں کی دنیا، دنیا سے الگ ایک دنیا ہے۔ ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں، شانوں سے ردا گر جاتی ہے۔ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں، ادھر قوم کا رہبر گرا ہوا ہے، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بندہ نچیز خاتم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف اپنی نئی ویڈیو لے کر کے پھر سے حاضر خدمت ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو محترم المقام جناب عامر نذیر بھائی اور قادیانی مناظر مبارک احمد صاحب کے مابین عقیدہ اجرائے نبوت اور ختم نبوت پر ہونے والی ڈیبیٹ اور مناظرے کا دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے پر مشتمل ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب TV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو بروقت میسج پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ تو آئیے ملاحظہ کیجئے، محترم المقام مجاہد ختم نبوت مسلم مناظر جناب عامر نذیر بھائی اور قادیانی مناظر مبارک احمد صاحب کے مابین عقیدہ اجرائے نبوت اور ختم نبوت پر ہونے والی مزید گفتگو کا دوسرا حصہ۔ نہیں عامر صاحب، بس ہو گئی آپ کی نا، ٹھیک ہے۔ میں ان کو سچا مانتا ہوں، میں ان کی ساری باتوں کو سچا مانتا ہوں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے پتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ آپ ان کی تحریروں کے ٹکڑے پیش کر رہے ہیں، یہاں میں نے ساری رات تو نہیں بیٹھنا، فیصلہ ہم نے قرآن سے کرنا ہے۔
تو پھر آپ قرآن سے جان کیوں نکل رہی ہے آپ کی؟ پہلے یہ بتا دیں نا، یا تو آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو قرآن سے افضل جانتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، لیکن مرزا صاحب نے ایسے کہا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو آپ سمجھے ہیں مرزا صاحب سے، یا سمجھانا چاہتے ہیں، یا جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کہنا چاہتے ہیں مرزا صاحب کے اوپر تحریروں کے اوپر اپنے مطالب لگا کر، تو آپ کے وہ مطالب قرآن سے افضل ہیں، تو پھر ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں. اگر قرآن کا فیصلہ افضل ہے تو پھر فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. تو پھر اگر قرآن کا فیصلہ افضل ہے، قرآن کا فیصلہ سرٹیفائیڈ ہے، اتھینٹک ہے، ثابت شدہ ہے، تو پھر ہم قرآن پہ بات کرتے ہیں. آپ کا ایمان اگر قرآن پر ہے، اگر آپ کا ایمان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر ہے کہ نہیں ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ یہ زیادہ اتھینٹک ہے قرآن سے، تو پھر یہ بتا دیں، میں اس پر بات کر لیتا ہوں. جزاک. نہیں دیکھیے، میں نے قرآن کی آیت ہی لگائی ہے، اور صرف اسی لیے لگائی ہے، حالانکہ میں آپ لوگوں کو قرآن پیش نہیں کرتا. قرآن کھجوراں تو کھوتے ہیں خبر، ایک ضرب المثل ہے، آپ کو نہیں میں کہہ رہا کچھ بھی. آپ کو میں قرآن ویسے پیش نہیں کرتا، لیکن آپ کے سامنے میں نے قرآن اس لیے پیش کیا ہے تاکہ آپ یہاں سننے والوں کو یہ دھوکہ نہ دیں کہ میں تو قرآن کی آیت پیش کر رہا تھا، یہ مرزا صاحب کی تحریریں پیش کر رہا تھا. یہ میں نے قرآن کی آیت ہی لگائی ہے جناب، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے. جو اس کا ترجمہ بندے نے نیچے لکھا ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں نبی آ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے نبی نہیں آ سکتے. آپ غلط کہتے ہیں، وہ غلط کہتا ہے. یہ فیصلہ کر دیں مجھے. پھر وہی بات میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کبھی بھی مدعے پر نہیں آئیں گے. ان کی آدھی ادھوری تحریریں پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یا تو آپ اعلان کر دیں نا، پھر ڈرتے کس بات سے ہیں؟ آپ اعلان کر دیں کہ آپ قرآن سے زیادہ مرزا صاحب کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو زیادہ اتھینٹک مانتے ہیں. میں ان پر بات شروع کرتا ہوں. مختصر صاحب اعلان کریں نا آپ پہلے، ٹھیک ہے؟ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. اس میں مرزا صاحب کی کتابوں کا کیا لینا دینا بھائی، یا ان کی تحریروں کا کیا لینا دینا؟ آپ ان کی ایک حصے کا لا تقربوا الصلاۃ کا وہ جو آپ پیش کرتے ہیں وہ والا معاملہ کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور آگے والا حصہ آپ نے بیان نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کام آپ کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں کام چلے گا. یا تو آپ اعلان کریں کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو فیصلہ کون مانتے ہیں؟ قرآن سے بڑھ کر. تو میں اس پر بات کرتا ہوں. 2 لفظوں میں یہاں بیان کریں، جلدی کریں. نہیں مبارک صاحب، میں مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پیش کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں. قرآن کا ترجمہ مرزا صاحب کا کیا ہوا پیش کر رہا ہوں. اگر میں ترجمہ یہی کرتا آپ نے مان لینا تھا. اگر میں یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے زبانی، اس کا ترجمہ میں یہ کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کی یہ آیت بتا رہی، اگر میں یہ کہتا آپ نے مان لینا تھا. میں نے اس لیے مرزا صاحب کا پیش کیا جناب، تاکہ آپ انکار نہ کریں. ترجمہ تو یہی میرا ہے جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ میری نہیں مانیں گے. میں کہتا ہوں مرزا صاحب کی مان لیں، اس لیے میں نے کہا. باقی رہی بات ادھی پچدھی تحریر پیش کریں، ازالہ وہام کی تحریر ہے، آپ کے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کا اگلا صفحہ پچھلا صفحہ میں لگا دیتا ہوں اگر ضرورت ہے تو. اگر ادھی پچدھی ہے تو پوری کر دیں. اگر میں نے خیانت کی ہے تو آپ بتائیں کہ یہ میں نے خیانت کی ہے اس تحریر میں. میں نے آپ سے مانگا ہے کہ آپ مرزا صاحب کا ترجمہ پیش کریں. او بھائی، عقیدہ آپ کا ہے، آپ ترجمہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کر رہے ہیں. عجیب احمقانہ بات ہے. آپ کا عقیدہ ہے، آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اس کا موقع بیان کریں کہ جی ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے آیت کا، اور اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ مرزا صاحب کو نبی مان لیں، ٹھیک ہے؟ میں اس پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہوں. آپ مرزا صاحب کی تحریروں کو قرآن سے بڑھ کر مان لیں، اعلان کر دیں کہ ہم قرآن سے بڑھ کر مانتے ہیں. میں اس پر بات شروع کر دیتا ہوں. یہ چلاکیاں جو ہے نا کسی اور کے ساتھ کھیلیں، آپ کو پتا ہے کہ میں یہ چلاکیاں نہیں کھیلنے دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ چلاکیاں کسی اور کے ساتھ کھیلیں جا کے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اجرائے نبوت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبوت ختم ہو گئی کہ نہیں ختم ہوئی، قرآن سے فیصلہ کرنا ہے. میرے اور آپ کے درمیان بات ہو رہی ہے، اور قرآن ہے منصف ہے قرآن، وہاں سے ہم فیصلہ کریں گے. تیسری کوئی بات نہیں ہوگی. اگر آپ کے اندر سچائی کا ذرہ برابر بھی مادہ ہے تو میدان میں اتریں، ورنہ
بھاگنے کا اعلان کر کے جائیں. دیکھیں مبارک صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کا جو دعویٰ تھا نا اس کو ختم کیا کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں نے آپ کے گھر سے تحریر دکھائی کہ نبوت کا دروازہ بند ہے. آپ نے کہا نہیں 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 ہماری تحریریں چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. میں نے کہا چلو چھوڑ دو. میں نے اب اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، اپنے دعوے کی دلیل پیش کی ہے، قرآن سے پیش کی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. یہ میں نے ترجمہ پیش کیا. چھوڑیں جی، جس بندے کا لکھا ہوا پیش کیا اس کو ماریں جی گولی، چھوڑیں اس بندے کو. میں اپنی طرف سے یہ ترجمہ یہی لفظ میں اپنی طرف سے احمد نذیر پیش کر رہا ہوں کہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. بتائیں یہ ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو آپ صحیح کر دیں، مہربانی کریں اس کا ترجمہ کر دیں. عامر عزیز صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا میں چلاکیاں نہیں کھیلنے دیتا. بتائیں جی ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ او بھائی، موقف آپ کا، ترجمہ آپ کا، آیت آپ نے پیش کی، عقیدہ آپ کا، تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے. او بھائی آپ نے بتانا ہے کہ یہ بھائی میں نے آیت پیش کی ہے، اس کے اکارڈنگ جو نبوت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے جس پر میں یقین رکھتا ہوں، یعنی آپ ہیں. اور اس ترجمے کے حساب سے ہم یہ استدلال لیتے ہیں کہ نبوت ختم ہوگی، آج کے بعد نبی نہیں آ سکتا. یہ آپ نے پیش کرنا ہے سب کچھ. اس کے بعد میں اس کو رد کروں گا قرآن سے کہ آپ نے نبوت ختم کی. کس طرح کی؟ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ نبوت جاری ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی اس دلیل کو رد کروں گا قرآن سے، اس کو توڑوں گا قرآن سے. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل بات. بتائیں جی یہ ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ او بھائی یہ آپ نے بتانا ہے سر، یہ سر صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ ترجمہ آپ نے جو غلط پیش کیا تو کیوں کیا؟ اگر صحیح پیش کیا تو کیوں کیا؟ یہ آپ نے بتانا ہے، میں نے نہیں. لو جی نواں ہی تماشا ہو گیا مبارک صاحب. میں نے تو صحیح سمجھ کے پیش کیا ہے نا، آپ نے بتانا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ نے بتانا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. مبارک صاحب میں نے تو صحیح سمجھ کے پیش کیا ہے، اور پہلے کسی بندے کی طرف سے پیش کیا. آپ نے کہا اس بندے کا میں نام نہیں سننا چاہتا. چلے میں نے کہا میں اپنی طرف سے پیش کر دیتا ہوں. وہی ترجمہ میں نے اپنی طرف سے پیش کیا اور صحیح سمجھ کے پیش کیا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو اس کو قبول کر لیں، اگر یہ غلط ہے تو اس کو صحیح کر دیں. بس اتنی سی گزارش ہے. لمبی لمبی آڈیو کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہی بات، اگر یہ صحیح ہے تو بتا دیں، اگر یہ غلط ہے تو بتا دیں. جناب عامر صاحب آپ بونتر گئے ہیں، بکلا گئے ہیں آپ نا. آپ ایسا کریں، آپ سو جائیں جا کے. آپ کی نیند میرا خیال پوری نہیں ہوئی. آپ سو جائیں جا کے، آپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بس وہ نا کہانیاں سنایا کریں جو آپ سناتے ہیں نا. مرزا صاحب نے فلاں جگہ پہ گئے، انہوں نے یہ کر دیا، پھر ہمارے جو بٹالوی صاحب تھے اور وہ امرتسری تھے انہوں نے یہ کر دیا. وہ جو آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی نا وہ بس قصے سنایا کریں لوگوں کو. آپ کو وہی بارے میں ہے. قرآن سے آپ مکمل جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، قرآن سے آپ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بحث برائے بحث آپ کرنے کے عادی ہیں، میں نہیں عادی. ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں، یہ ترجمہ جو آپ نے پیش کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ میری طرف سے یہ ترجمہ ہے اور میں اس سے یہ استدلال لیتا ہوں اور یہی میں پیش کروں گا اور میرا یہی موقف ہے اور میرا یہی عقیدہ اس کے متحد ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. اور جب آپ اس پر یقیناً کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں یہی میرا عقیدہ ہے اور یہ میں اس سے استدلال لیتا ہوں اور یہی اسی ترجمے پر میرا ایمان ہے، تو پھر میں اس کے بعد بات کروں گا. جی اسی ترجمے پر میرا ایمان ہے، اسی ترجمے پر میں کھڑا ہو گیا ہوں، اسی ترجمے پر میرا یقین ہے. کیا لکھوانا چاہتے میں لکھ کے دے دیتا ہوں. یہ ترجمہ جو ہے بالکل درست ہے، صحیح سمجھ کے میں نے ترجمہ پیش کیا ہے. کوئی اپنے پاس سے میں نے گھڑ کے نہیں بیان کیا. یہ ترجمہ قرآن کا یہی ہے جو میں نے پیش کیا ہے. بندے کو چھوڑ دیں، جس بندے کی تحریر میں نے پیش کی اس کو معاف کر دیں. میں نے اپنی طرف سے پیش کیا. اب بتائیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ لیکن آپ نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اب میری رگ پھڑکنے لگی ہے. وہی جو کہتا تھا نا آپ کا مربی کہ ثناء اللہ امرتسری میں آپ میں ایک بات مشابہ ہے، وہ بھی اشعار کا استعمال کرتے تھے، آپ بھی اشعار کا استعمال کرتے ہیں.
دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے۔ یا آپ کی قوم کے تو رہبر آپ کے سامنے گر گئے۔ انہوں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ترجمہ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، کہتے ہیں نہیں، آپ کہیں نا صحیح ہے، آپ کہیں نا کھڑے ہو گئے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، دیں جواب مبارک صاحب۔ اچھا، پھر دیکھیں نا، آپ کے اندر غیرت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو غیرت بھی دلائے نا کہ آپ قرآن کے منکر ہیں، آپ کو اس کی بھی غیرت نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ آپ کو 1000 دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ میری آپ کی بات ہو رہی، آپ مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب آپ کے خون کے اندر شامل ہو چکے ہیں، مرزا صاحب آپ کے سانسوں کے اندر بس چکے ہیں، مرزا صاحب آپ کے دماغ کی نس نس میں مرزا صاحب سما چکے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں مرزا صاحب، لیکن آپ پھر بھی نہیں مانتے کہ مرزا صاحب سچے ہیں۔ یہ سچائی کی دلیل ہے کہ آپ ہر بات میں مرزا صاحب کے نام کے بغیر اپنی بات کو مکمل ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے سچائی، یہ ہے خدا تعالیٰ کا نشان جو آپ کے زبانوں سے نکلتا ہے، آپ کے عملوں سے نکلتا ہے، آپ کے گھروں سے نکلتا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی شرم نہیں آتی، آپ پھر بھی ڈیٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عامر صاحب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، اگر مرزا صاحب کا آپ نے دوبارہ نام لیا، یعنی آپ مرزا صاحب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ ان کو جھوٹا مانتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور ان کی آدھی ادھوری تحریریں پیش کرتے ہیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، پوری تحریریں پیش نہیں کرتے، اور یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ قرآن ہمارا منصف ہے اور موضوع ہے ہمارا ختم نبوت اور اجرائے نبوت۔ آپ نے ختم نبوت قرآن سے ثابت کرنی ہے، اور میں نے ختم نبوت کرنی ہے اجرائے نبوت ثابت کرنی ہے قرآن سے۔ آپ کا تک ہی نہیں بنتا کسی تیسری چیز کا ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی شکست پہلے ہی آڈیو سے شروع ہو گئی تھی، آپ بھاگ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میری اعلی ظرفی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جو ترجمہ پیش کیا، پھر آپ مرزا صاحب کے اوپر جا کے ختم کر رہے ہیں۔ آپ اعلان کریں کہ یہ آپ کا موقف ہے، آپ کا یہ استدلال ہے، بغیر مرزا صاحب کے نام لیے، لیکن آپ نہیں مرزا صاحب کا نام چھوڑیں گے، کیونکہ مرزا صاحب سچے ہیں، وہ دشمنوں کے خون کے اندر سرایت کر چکے ہیں۔ جی مبارک صاحب، آپ کی پوری آڈیو سن لی ہے جی، بڑی لمبی آڈیو تھی، سو گیا تھا میں بیچ میں، پھر جاگا ہوں تو ابھی بھی آپ کی آڈیو چل رہی تھی، آپ چیخیں مار رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ میں مرزا صاحب کا نام لے، میں تو نہیں مرزا صاحب کا نام، میں تو اپنی طرف سے یہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، عامر نذیر کی طرف سے یہ ترجمہ ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ درست ہے کہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو درست کر دیں، اگر درست ہے تو قبول کر لیں۔ جزاک اللہ پیر اسکانی بھائی، ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں شانوں سے ردا گر جاتی ہے، دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں، ادھر قوم کا رہبر گرا ہوا ہے، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے۔ پھر وہی بات، وہ میں اکثر آپ کو کہانی سنایا کرتا نا، وہ بچے کو ٹیکا لگنے لگا نا، تو کہتا میں کپڑے تبدیل کرنے جا رہا ہوں، میں کہتا نہیں پہلے ٹیکا لگوا، نہیں میں نے میں پہلے کھا لوں، نہیں پہلے کپڑے ٹیکا لگوا، نہیں میں نا وہ ابھی میں نہانے لگا ہوں، پھر بعد میں ٹیکا لگوا لوں۔ آپ کو ٹیکا نظر آ رہا ہے اصل میں نا، اگر غلط ہے تو پیش کر، اگر صحیح ہے تو بتا دیں۔ او بھائی، یہ آپ نے پیش کیا اپنی طرف سے، آپ نے بتانا ہے، دونوں کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں آپ،
ٹھیک ہے، ادھر بھی پاؤں رکھتے ہیں، ادھر بھی پاؤں رکھتے ہیں، ایک کشتی میں سوار رہیں، ایک کشتی میں یقین رکھیں اپنے عقیدے پر اور یقین رکھ کے بات کریں۔ آپ کو ابھی تک یقین ہی نہیں ہے اپنے عقیدے پر، آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میرا ترجمہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، بھائی اپنے اوپر ایمان رکھ کر بات کریں، یقین رکھ کر بات کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات یہاں پہ کہنی ہے کہ یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں اور میں اس سے یہ استدلال لیتا ہوں اور یہ ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہے، یہ ہمارے عقیدے کو ثابت کرتی ہے، یہ آپ بیان کریں گے، اس کے بعد بات شروع ہوگی، ورنہ آپ چیختے رہیں، آپ کو باندھ کے بات شروع کروں گا، اس طرح نہیں کروں گا۔ جی ادھر قوم کے رہبر نہیں گرے، قوم کے رہبر خدا تعالیٰ کی فضل سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑتے جا رہے ہیں، اور وہی آپ کو تکلیف ہے، یہ گرے نہیں، یہ اس جھنڈے کو لے کے جا رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھمایا ہے، اور وہ جھنڈا ہمارے پاس ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اور دنیا کے اندر یہ چھا رہا ہے، یہ ماٹو پوری دنیا کی زبانوں پر جاری کر دیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا دیا دنیا کو؟ رسوائی، رشوت، جھوٹ، فریب، قتل و غارت، پوری دنیا کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے۔ شرم کرو اور ڈوب مرو، یہ شعر و شاعری کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں بات کرو، اگر ہمت ہے تو قرآن ہاتھ میں پکڑو، ورنہ شکست تسلیم کرو اپنی، تمہارے پلے کوئی چیز نہیں ہے، قرآن سے تم شکست کھا چکے ہو۔ ایک جملہ تم سے مکمل نہیں ہوتا مرزا صاحب کے نام کے بغیر، اور باتیں کرتے ہو تم لوگ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ ترجمہ میں نے اس یقین کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہی میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ چلو جی، اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، اور لکھوا لو مبارک صاحب، جتنے کہنے ہو لکھ دینا جناب، یہ میرا ترجمہ ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر صحیح ہے اسے قبول کر لیں، اگر غلط ہے تو آپ کہیں اس میں یہ غلطی ہے، اس کی درستگی کر دیں، اچھے انداز سے گفتگو ہو رہی، کو گالیاں دینی ضروری ہے؟ ناظرین، اس کے بعد مبارک صاحب نے یہ قرآن کریم کی آیت پیش کی جو آپ کے سامنے ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستگی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد پھر مبارک صاحب نے جو آڈیو کی وہ ملاحظہ کیجیے۔ آخر پہ پھر وہی پوری ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی آپ بتائیں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے صحیح پیش کیا نا، یہ بتائیں آپ۔ یہ چلاکیاں کہیں اور، میرے ساتھ نہیں، چلاکیاں کہیں اور۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ ترجمہ ٹھیک پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، تو آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے تو وہ ختم ہو گئے، تو آپ کا عقیدہ ٹوٹ گیا، ایک عقیدہ آپ کا ٹوٹ گیا، یہ مانتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا یہ جی ناظرین، دوسرا حصہ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ محترم المقام جناب عامر نذیر بھائی جو کہ مسلم مناظر تھے، اور قادیانی مناظر جناب مبارک احمد صاحب کے مابین ہونے والی گفتگو موضوع تھا اجرائے نبوت اور عقیدہ ختم نبوت۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اسی مناظرے کا تیسرا حصہ پیش کریں گے، جس کے اندر مزید جو گفتگو ہوئی وہ ملاحظہ کیجیے گا۔ تو ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل کو
جو کہ RQ YouTube TV چینل کے نام سے ہے، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کا میسج بر وقت پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ ابھی دوسرا حصہ ختم ہوا تو پھر تیسرا حصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ مزید گفتگو تیسرے حصے میں ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔